الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے. انسان کی شان اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور شیطان کی خصلت و عادت اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. جب سے اس دنیا میں انسان کا اور شیطان کا اور انسانی زندگی کا نظام چلا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں ایک محنت رحمان اور رحمان کے بندوں کی ہو رہی ہے، اور ایک محنت شیطان اور شیطان کے چیلوں کی ہو رہی ہے. رحمان کی طرف بلانے والے رحمان کی دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، شیطان کی طرف بلانے والے شیطان کی دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے اس انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے. اس انسان کا ہی نہیں، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور پیدا جس نے کیا ہے وہ بتائے گا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. کہ گاڑی کا بنانے والا بتاتا ہے کہ یہ گاڑی کیوں بنائی گئی. ایک ٹرک کا بنانے والا بتاتا ہے کہ اس ٹرک کا مقصد کیا ہے. ایک پین کا بنانے والا بتاتا ہے کہ اس پین سے لکھا جائے گا. اور ایک کتاب اور کاپی کا بنانے والا بتاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. انسان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس کی پیدائش کے بعد اس کے مقصد کو متعین کیا. لہذا فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ زندگی بندگی والی گزاریں، یہ زندگی فرما برداری والی گزاریں، یہ زندگی وہ گزاریں جو اللہ ان سے چاہتا ہے. یہ زندگی وہ گزاریں جو انبیاء علیہ السلام ان کو بتا کر گئے ہیں. یہ زندگی وہ گزاریں جس سے اللہ ان سے خوش ہوگا. اور یہ زندگی وہ گزاریں جو اللہ کی فرما برداری والی، اللہ کی اطاعت والی اور اللہ کی معرفت والی اور اللہ کی بندگی والی ہے. یہ دنیا میں بندہ بن کر زندگی گزاریں، کیونکہ بندگی ہی ان کے لیے مناسب ہے. یہ خدا بننے کی فکر نہ کریں، یہ بادشاہ بننے کی فکر نہ کریں، یہ شیطان بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے. انسان کو یہی بات زید دیتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، کیونکہ بندگی میں کمال ہے، بندگی میں عافیت ہے، بندگی میں نجات ہے، بندگی میں برکتیں ہیں.
بندگی میں اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اترنے کے فیصلے اور وعدے ہیں، اور اس کے علاوہ بندگی کے بغیر زندگی میں اور بندگی کے بغیر زندگی کی گزارنے میں، نافرمانی میں، اللہ کا باغی بن کر زندگی گزارنے میں اللہ کی طرف سے یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ اللہ ایسی زندگیوں کو اجاڑ دے گا، ان کے سکون کو غارت کر دے گا اور ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دے گا۔ لہذا سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا ہمارا سب سے پہلا بنیادی کام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگی پر ڈالیں، اللہ کی فرما برداری پر ڈالیں۔ اور اللہ کی بندگی اور فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ساری زندگی اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں گزر رہی ہو، کوئی حکم ٹوٹتا نہ ہو، کوئی حکم چھوٹتا نہ ہو۔ اگر کوئی حکم ٹوٹتا ہے، کوئی حکم اگر چھوٹتا ہے، اللہ کی منع کردہ کسی چیز کا ارتکاب ہوتا ہے، اللہ کے کہے ہوئے کسی حکم کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، کوئی بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے، خلاف سنت کا ارتکاب ہوتا ہے، اس بندگی کا تقاضا ہے کہ ان گناہوں کے ہونے پر دل اندر سے پسیجے، یہ دل اندر سے آدمی کو پریشان کرے اور اس کو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک کہ اللہ کے پاس رو کر اپنے گناہ کی معافی نہ کروا لے، اللہ سے توبہ نہ کر لے، اللہ سے استغفار نہ کر لے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس وقت یہ حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ اعمال والی زندگی مسلمانوں کے اندر زندہ ہو چکی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ لوگ اب نماز کی طرف متوجہ ہیں، لوگ اب زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہیں، لوگ اب صدقات کی طرف متوجہ ہیں، لوگ اب حج اور عمروں کی طرف متوجہ ہیں، لوگ اب قرآن اور اس کی تلاوت کی طرف متوجہ ہیں، غریبوں کی مدد کی طرف متوجہ ہیں۔ یقیناً اعمال ہو رہے ہیں اور یقیناً نیکیاں اب زندہ ہو رہی ہیں، ذکر کرنے والے آپ کو مل رہے ہیں، دعوت دینے والے آپ کو مل رہے ہیں، رفاہی خدمات کرنے والے آپ کو مل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کم از کم درجے میں نماز پڑھنے والے، کچھ وقت کی نماز پڑھنے والے، کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کرنے کا ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اور بنے، اللہ کرے کہ اس میں اور ترقی ہو، اللہ کرے کہ اس میں اور اضافہ ہو۔ لیکن میرے دوستوں، دو باتیں ہیں، ایک طرف عمل کرنا ہے اور دوسری طرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ اگر کسی مٹکے کو بھرنا ہے تو اس کی ٹوٹی بند کرنی پڑے گی تو وہ مٹکا بھرے گا۔ جہاں پر کسی دیوار کو اور کسی چیز کو رنگ دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر جب اس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے تو وہ رنگ بہت شاندار اس کے اوپر اٹھ کر آتا ہے۔ اس لیے ایک طرف تحلی ہے تو دوسری طرف تخلی بھی ہے، ایک طرف اپنے آپ کو صفات سے، اپنے آپ کو اعمال سے خوب روشن اور خوب مزین کرنے کی فکر ہو، تو وہیں پر ان چور دروازوں کو اور ان پنچروں کو بند کرنے کی بھی فکر ہو جس سے اعمال کی برکتیں چلی جاتی ہیں، جس سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے روح نکل جاتی ہے اور جس سے حقیقت ان نیکیوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی صورتحال اس لیے بنیادی طور پر دو طرفہ محنت ایک ایمان والے کو کرنے کی ضرورت ہے، ایک طرف وہ عمل کرے اور دوسری طرف گناہوں سے بچے۔ اعمال کی فضیلت تو ہم نے کئی مواقع پر بیان کی ہے، اس وقت ہمارا موضوع ہے گناہ، کہ یہ وہ چور دروازے ہیں شیطان کے اور یہ وہ پنچر ہیں اور یہ وہ سوراخ ہے جس کے راستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو، ملنے والی اللہ کی طرف سے برکتوں سے انسان کو یہ شیطان ان راستوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے عمرے یا حج کے موقع پر۔ اب اور ہم جانتے ہیں
کہ مکہ اور مدینہ اور عرب کی جو گرمی ہے وہ مشہور ہے، سخت گرما کا موسم تھا، وہاں سفر اے سی کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، اور اے سی کے بغیر سفر بہت تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا جس کار کے اندر اور جس گاڑی کے اندر یہ سفر ہو رہا تھا، ڈرائیور تھا اور کچھ سالکین اور کچھ مریدین اور کچھ طلباء تھے یا کچھ متوسلین تھے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے چلتے گاڑی میں کہا کہ صاحب جو کانچ ہے، جو گلاس ہے وہ نیچے کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت باہر سے گرم ہوا آئے گی اور گلاس کے نیچے کرنے پر اور کانچ کے نیچے کرنے پر اندر گرم ہو جائے گا، سارا کا سارا کار کا اندر کا حصہ گرم ہو جائے گا۔ لیکن حکم تھا کہ گلاس نیچے کر لیے جائے۔ اب جب گلاس نیچے کر لیے گئے اور گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی تو جو باہر سے گرم ہواؤں کے تھپیڑے اندر آنے لگے، ان گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کے اندر آنے پر اندر گرمی محسوس ہونے لگی۔ ہمت کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو ہم یہ کانچ بند کر دیں، گلاس اوپر اٹھا لیں۔ حضرت نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں آپ گلاس اوپر اٹھانے کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت گرمی ہو رہی ہے۔ کہا بھئی میں نے تو اے سی بند کرنے کا نہیں کہا، اے سی تو گاڑی کی چالو ہے اور کار کی اے سی تو فل پر ہے، پھر گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ سو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اے سی یقیناً چالو ہے اور بالکل فل پر ہے، لیکن جب تک یہ دروازے اور جب تک کھڑکیاں بند نہیں کی جائیں گی تب تک یہ اے سی ٹھنڈک نہیں دے پائے گا اور اس کا اثر ہم لوگ نہیں محسوس کر پائیں گے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی کھڑکیاں لگا لو۔ اور جب کھڑکیاں لگا لی تو کہا بس ایک ہی بات تمہیں سمجھانی تھی جس کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے، کہ نیکیاں اور اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ اس اے سی کی طرح ہے، اور گناہ جو ہیں وہ ان ونڈوز کی طرح ہے، ان کھڑکیوں کی طرح ہے۔ اگر تم نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے اور کرتے چلے جاؤ گے لیکن تم نے گناہوں کے دروازے اور گناہوں کی کھڑکیاں بند نہیں کی تو یاد رکھنا جس طرح اے سی فل پر ہونے کے باوجود کھڑکیوں کے کھلے ہونے کی وجہ سے باہر کی گرم ہوائیں اے سی کی اس ٹھنڈی ہوا کو ختم کر رہی تھیں، ایسے ہی نیکیوں کی کثرت کے باوجود گناہوں کے دروازے اگر تم بند نہیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے اپنے گناہوں کے سبب کل قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ میرے دوستوں، گناہوں سے بچنا یہ بنیادی ضرورت ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اللہ کے باغی بننے کا نام ہے۔ گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بننے کا نام ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا نام ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے گناہ کرنا۔ گناہ کرنے والا بے باک ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے والا لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے والا اللہ سے، اس کی پکڑ سے اور اس کی گرفت سے یہ سمجھ کر اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو اب کوئی پکڑنے والا نہیں اور شاید اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں۔ اس لیے چار بنیادی وجہ ہوتی ہیں جو آدمی گناہ کرتا ہے، اور سب سے بنیادی طور پر چار ہی بنیادیں بنتی ہیں جس سے آدمی گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر ان چار بنیادوں پر ہم اگر گرفت کر لیں اور ان چار بنیادوں پر ہم پکڑ کر لیں تو یقیناً آدمی گناہوں سے بچ سکے گا اور گناہ سے اس کی حفاظت ہو سکے گی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ گناہ ایسی جگہ پر آدمی کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، تنہائی ہے، گھر کی تنہائی ہے، گھر کا خلوت ہے، کمرے کے اندر تنہا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، اور یہ ہے اور اس کا موبائل ہے اور اس کا نیٹ اور اس کی سپیڈ ہے، اور یہ اس کے انگلیاں اور اس کے فنکشن اس کو کہاں کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی گندگیوں کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کی گندگیوں سے واقف ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مجھے کوئی واچ نہیں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کی نظر سے باہر ہو اور اللہ کی نظر سے غائب ہو۔ سنو، ایک ذات ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کہ اس کے لیے کوئی زور سے بولے، کوئی آہستہ بولے، کوئی رات کی تاریکی میں چلے، کوئی دن کے اجالے میں چلے، اس کے لیے سب کا سب برابر ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے،
اور یاد رکھو کہ صرف دیکھ نہیں رہا، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہارے گھات میں ہے، اور ایسے گھات میں ہے جیسے ایک شکاری۔ مرصاد کا ترجمہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور فرماتے ہیں مرصاد کہتے ہیں اس پوزیشن کو اور اس کیفیت کو، جو کیفیت ایک شکاری کی جب اس کے سامنے شکار آ جاتا ہے، وہ اپنی بندوق لے کر اس پر نشانہ تان دیتا ہے، ایک آنکھ بند کر کر پوری توجہ اور پورا فوکس اس کے اوپر لگا دیتا ہے، اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں، رصد کہتے ہیں۔ کہ یاد رکھو ایسے تم پر فوکس کیے ہوئے کہ تم بالکل بھی ہلو ڈلو اور تمہاری ذرا سی بھی ادھر ادھر کی حرکت تمہیں اللہ سے غائب نہیں کرے گی۔ لہذا قرآن پاک نے اس عذر کو توڑا ہے۔ انسان کا دوسرا عذر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا، تو رات میں گناہ کرتا ہے اور دن میں سمجھتا ہے کہ کس کو پتہ چلے گا اور کس کو معلوم ہوا کہ میں نے گناہ کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو رات میں گناہ کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن یاد رکھنا دن میں جب تو صبح کرتا ہے تو تیرے چہرے پر اس گناہ کی ندامت اور اس گناہ کی لعنت خود بتا دیتی ہے کہ تو نے رات میں کتنی بڑی گندگی کی۔ لہذا صاف فرمایا گیا ہے کہ تو یہ مت سمجھ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ ہے جو ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کے جاننے والے اللہ ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل آنکھوں کی جو لغزشیں ہیں اور آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں اس کو بھی جان جاتا ہے، تو تمہارے اتنے بڑے بڑے اعمال کو وہ کیسے چھوڑ دے گا اور تم کیسے اس کی نگاہ سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر گناہ کرتے وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، کمرے کے اندر میں اکیلا ہوں، لہذا میں گناہ کر لوں، کسی ملک میں اکیلا ہوں لہذا میں گناہ کر لوں، کسی شہر میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی تعلق والا نہیں، اور یہاں مجھے کون پوچھنے والا ہے، یہاں میں کچھ بھی کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یاد رکھو، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا۔ یاد رکھو تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں چلے جاؤ اللہ سے تم نہیں بھاگ سکتے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہا کہ ہم تم سے اتنے قریب ہیں جتنی تمہاری رگے جان تم سے قریب ہے، کہ ہم اتنے قریب ہیں تم ہماری نظر میں ہو، تم انڈر واچ ہو۔ یا پھر گناہ کرنے کی آخری وجہ بنتی ہے آدمی کی کہ آدمی بے حیا بن جاتا ہے، ڈھٹ بن جاتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ مادہ نکل جاتا ہے جس سے وہ کہیں شرمے، کہیں جھجکے، کہیں خوف کھائے، کہیں ڈرے۔ جب بے حیا ہو جاتا ہے، دل پر پردہ آ جاتا ہے، تو آدمی گناہوں میں بے تحاشا دوڑنا شروع کرتا ہے اور بہت زیادہ بڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی آیتیں بار بار متنبہ کر رہی ہیں کہ یاد رکھو جو اللہ معاف کرنے والا ہے، جو اللہ رحم کرنے والا ہے، جس رب کی صفت رحمان و رحیم اور غفور ہے، اور جس رب کی صفت تواب ہے، اور جس رب کی صفت معاف کرنے والی ہے، اس رب کی صفت وہ بڑے سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ تیرے رب کا عذاب جب کسی پر آتا ہے تو پھر اس کے لیے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور جب وہ عذاب دیتا ہے تو اس کا معاملہ ہے فإنی أعذبہ عذابا لا أعذبہ احدا من العالمین کا، وہ گویا ایک اعلان کرتا ہے کہ جب میں عذاب دینے پر آتا ہوں تو عالم میں کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا اور پکڑ نہیں سکتا جو میں پکڑ کرتا ہوں۔
قوم عاد کی کہانی ہمارے سامنے ہے، قوم نوح کی کہانی ہمارے سامنے ہے، قوم سمود کی کہانی، قوم لوط کی کہانی، فرعون کا غرق ہونا، مدین والوں کا تباہ ہونا اور سبا والوں کا تباہ ہونا، ان کے بڑے ڈیم کا تباہ ہو جانا، ابو جہل کا تباہ ہونا، ابو لہب کا مر جانا، یہ اللہ کے اس عذاب کی زندہ جاگتی مثالیں ہیں جو قرآن نے جن کو زندہ کیا ہے۔ لہذا اگر تم بے حیا ہو، نڈر ہوتے چلے جا رہے ہو اللہ سے، تو یاد رکھو کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اسی لیے جب یہ چار بنیادی وجوہات گناہوں کے کرنے کی بنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کل قیامت کے دن انسان کے اوپر چار گواہ مستقل اس کے اوپر رکھے ہیں کہ اس کے اوپر سب سے پہلے کل قیامت کے دن اس کی بدعملیوں پر گواہ جو دیں گے اس کے فرشتے دیں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی گواہی ساری کی ساری تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ پھر اعمال نامہ ہوگا جو سامنے لا کر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی زندگی پڑھ لے اور خود فیصلہ کر کہ تو نے اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں دیکھے گا اور کوئی چیز کم نہیں کرے گا، اور جب وہ اس کتاب کو اور اس اعمال نامے کو دیکھے گا تو چلا کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ کیسی یہ کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کوئی چھوٹی چیز اس نے نہیں چھوڑی، کوئی بڑی چیز اس نے نہیں چھوڑی، سب کچھ یہ لکھ چکا ہے، یہ جو کچھ کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر ناظر پائیں گے، اور اللہ کہہ رہے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا تمہارا دوسرا گواہ تمہارا وہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے سامنے لایا جائے گا، اور لا کر جب تمہارے سامنے رکھا جائے گا تو اس وقت تم افسوس میں رہو گے، بہت ہی زیادہ افسوس کرو گے۔ اور تیسرا گواہ جو تمہارے خلاف کھڑا کیا جائے گا وہ زمین ہوگی، زمین کی ایک ایک چیز ہوگی، قدم قدم ہوگا جہاں تم نے گناہ کیے، جہاں تم نے نافرمانیاں کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ یا اللہ فلاں نے یہاں پر یہ گناہ کیا تھا، فلاں نے میری پیٹھ پر یہ گناہ کیا تھا، فلاں نے شراب پی تھی میرے پیٹھ پر، فلاں نے زنا کیا تھا میرے پیٹھ پر، فلاں نے جھوٹ کہا تھا میرے پیٹھ پر، فلاں نے ڈنڈی ماری تھی میری پیٹھ پر۔ دنیا میں تو نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، میں خاموش تھی، آج مجھے بولنے کی اجازت ملی ہے تو میں سب کی کہانیاں سنا رہی ہوں۔ اور سب سے خطرناک گواہ جو انسان کے اوپر اللہ کھڑا کرے گا کل قیامت کے دن وہ اس کا خود جسم ہوگا، اس کا ایک ایک جسم کا پرزہ ہوگا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پیر ہم سے بولیں گے، ان کی چمڑیاں ہم سے بولیں گی، اور ان کا ایک ایک رواں ان کی ران اور ان کے ہاتھ اور ان کا جسم کہے گا، ان کا پیٹ کہے گا کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا اور یہ سب کیا، اور اس کے جواب میں وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، ہم نے تو تمہارے لیے یہ سب کیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع تھے اس لیے خاموش تھے، آج اللہ نے اجازت دی ہے تو وہی بولیں گے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ یہ چاروں گواہ ہیں جن سے انسان نہیں بچ سکتا کل قیامت کے دن، اور اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ایسے سخت واچ کرنے والے اور نگرانی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے سر پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ آدمی ان سے کیسے بچ سکے گا، اور آدمی ان سے کیسے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو چھڑا سکے گا؟ اسی لیے واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بس گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی راستہ بتائیں کہ گناہ بھی ہو جائے اور میں بچ بھی جاؤں، آخرت کی پکڑ کا بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے، لہذا کوئی بیچ کا راستہ بتائیں کہ گناہ بھی کر لوں
اور آخرت میں بچ بھی جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ ترکیبیں میرے پاس ہیں، لہذا وہ ترکیبیں بتاتا ہوں، چاہو تو کر لو۔ اس نے کہا کہ بتائیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی ترکیب مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا کھاؤ اس کی نافرمانی کرو، یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہوتی، لہذا یہ کرو کہ اللہ کا رزق کھانا بند کر دو، اور پھر کل قیامت کے دن کہہ دینا کہ یا اللہ تیرا کھایا نہیں، لہذا تیری نافرمانی کا مجھ پر کوئی اثر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تیری نافرمانی کا کوئی میرے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا رزق، اللہ کے رزق کے علاوہ کھاؤں گا تو کیا کھاؤں، کیا کھا پاؤں گا؟ اللہ ہی کا رزق ہے، اس کے بغیر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور اللہ ہی کا رزق ہے کہ اس کے بغیر میں زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی کیسے چلے گی، اور میں رزق کو کھانا اور غذا کو کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اچھا ایسے کرو، دوسرا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسی جگہ گناہ کرو کہ تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ کی نگاہوں سے تم چھپ گئے ہو، اور اللہ کی نگاہوں میں تم نہیں آ رہے۔ تو کہنے لگا ایسی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی نگاہ نہ پڑتی ہو اور اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ایسے کرو کہ جس کے ملک میں رہتے ہیں اس کی نافرمانی کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا اللہ کے ملک سے، زمین و آسمان سے کہیں باہر نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی کہاں ممکن ہے کہ میں زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤں اور زمین و آسمان کے قید سے باہر نکل جاؤں، لہذا یہ بھی بظاہر سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کے ملک سے باہر نکل کر گناہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ایسے کرو کہ جب تمہیں منکر نکیر پکڑ کر لے جا رہے ہوں، اور قیامت کے منکر نکیر جب تمہارے اعمال ناموں کو پیش کر رہے ہوں، اس وقت خبر کے اندر معاف کرنا، منکر نکیر جب تم سے سوال کرنے کے لیے آئیں تو تم منکر نکیر کو وہاں سے لوٹا دینا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، یہ کر لینا کم از کم کہ کل قیامت کے دن جب تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت تم اس کو پکڑ کر فرشتوں سے کہنا کہ مجھے تم نہیں لے جا سکتے اور مجھے جہنم میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور تم مجھے جہنم کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ اس وقت تم ان فرشتوں سے یہ کہہ کر چھٹ جانا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی کیسے ممکن ہے، میری کیا مجال ان فرشتوں کے سامنے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان فرشتوں کی نافرمانی کروں اور ان فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاؤں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم فرشتوں سے چھوٹ سکتے ہو، جب یہ نہیں ہو سکتا کہ منکر نکیر سے بچ سکتے ہو، جب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بادشاہ سے نکل سکتے ہو، جب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ سکتے ہو، جب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نگاہ سے چھپ سکتے ہو، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنا بند کر دو کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سوائے نقصانات کے اور کچھ نہیں لاتی ہے۔ لہذا میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہوں کے علماء نے 70 سے زائد نقصانات لکھے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو یہ نقصانات سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ جو کچھ آدمی کے ساتھ بے سکونی، بے برکتی، رزق کی تنگی کے معاملات پیش آتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ اگر کوئی بات ہے اور کوئی چیز ہے تو وہ انسان کے گناہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے گناہوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے فساد القلب و ظلمتہ، کہ دل میں فساد اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، وقلت التوفیق، اور نیک اعمال کی توفیق آدمی سے چھن جاتی ہے، وحرمان العلم والرزق وبرکت العمر، علم میں، رزق میں اور عمر میں بے برکتی ہوتی، آدمی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وحشت یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ، اور آدمی کے گناہوں کی
ایک نحوست اس پر یہ پڑتی ہے کہ گنہگار بندے کے دل میں اللہ کے اور اس کے درمیان ایک وحشت ہو جاتی ہے، وہ نیکیوں سے بھاگتا رہتا ہے، نیکیوں میں اس کو دل نہیں لگتا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے وَتَعْسِيرُ أُمُورِهِ وَعَدَمُ قَضَاءِ حَاجَاتِهِ، کاموں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کام پورے نہیں ہوتے کام رک جاتے ہیں۔ وَهْنُ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، ایک انجانا سا خوف دل اور بدن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وَحِرْمَانُ الطَّاعَةِ وَلَذَّتِهَا، نیکی کی لذت سے اور اس کی توفیق سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَقَصْرُ الْعُمْرِ، اور اس کی عمر چھوٹی کر دی جاتی ہے، عمر کے اندر سے برکت نکل جاتی ہے۔ وَسَبَبٌ لِهَوَانِ الْعِبَرِ عَلَى رَبِّهِ وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنِهِ، اور گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جایا کرتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے گر جانا یہ بہت سخت اللہ کی طرف سے گویا عذاب ہے، اور نگاہوں سے گر جانا ایک بڑی سخت تکلیف دہ چیز ہے۔ شاعر نے اسے کہا تھا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، قتل کرتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ پھر گناہوں کا نقصان ہے التعبد علی المعاصی، کہ آدمی کو گناہوں کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، گناہوں کا راستہ کھل جاتا ہے، وہ عادی بن جاتا ہے گناہوں کے کرتے رہنے کا۔ ان المعصیۃ تورث الذل، علماء نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو ذلت ملتی ہے، اس کے چہرے پر سے نور ہٹ جاتا ہے۔ ان المعاصی تفسد العقل، اس کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے عقل کے اندر فساد آتا ہے، عقل کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ انما تطبع علی القلب حتی یعمی، کہ دل پر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا اور حق اس کے سامنے کھلتا نہیں۔ وصاحب المعاصی یدخل تحت لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گناہگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے اندر رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ وحرمان المعاصی من دعوت رسول اللہ والملائکہ، اور جس طرح یہ اللہ کی لعنت کا، نبی کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، ویسے ہی یہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی مبارک دعاؤں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعائیں جو حضور کی ہیں، وہ دعائیں جو فرشتے مومنوں کے لیے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ وذهاب الحیاء، اور آدمی سے حیا نکل جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جب حیا نکل جاتی ہے تو حضور نے فرمایا تھا اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں تو جو چاہے کر، اب تجھے کوئی نہیں روک سکتا اور کوئی نہیں سمجھا سکتا اور کوئی نہیں بول سکتا۔ وَتَضْعُفُ فِي الْقَلْبِ تَعْظِيمُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، اور گناہ کرنے والے بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ وَتَزِيلُ النِّعَمْ وَتَحِلُّ النِّعَمْ، اللہ کی نعمتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَالْمَعِيشَةُ الضَّنْقُ فِي الدُّنْيَا، اور اللہ تعالیٰ گنہگار کے لیے دنیا کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اور دنیا کی روزی کی تنگی اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جو گناہوں کے نتیجے میں ایک انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہیں۔ پھر لہذا ان گناہوں سے اجتناب اور ان گناہوں سے خوب بچنے کی فکر اور گناہوں سے خوب احتیاط اور بہت ہی زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر وہ گناہ جو کبیرہ ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، وہ گناہ جو صغیرہ ہیں وہ بھی نقصان دہ ہیں۔ کبائر سے تو بہت بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ
بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور کبیرہ گناہ ایسے سخت گناہ ہیں جو آدمی کی نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے۔ میں چند بنیادی گناہوں کا تذکرہ آج کی مجلس میں کروں گا جو ہماری دنیا میں، ہمارے عرف میں، ہماری زندگی میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کبیرہ گناہ ہے شرک کا کرنا، اس کی تفصیلات ہم نے کسی موقع پر بیان کی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ، وہ ہے تکبر، وہ ہے گھمنڈ۔ گھمنڈ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اپنی بڑائی کہ میں پوچھوں، میں بنا، اللہ کو کہیں سے پسند نہیں آتا۔ اس لیے حدیث میں، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما قذفته فی النار، کہ بڑائی اور عظمت میرا اوڑھنا بچھونا اور میرا لباس ہے، جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک ڈالوں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس دل کو جنت میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت ہمارے گھروں میں، عورتوں میں، بچوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں بڑائی، تکبر کی ایک بیماری عام ہے، اور میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا غلط ہو۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک ساس بہو کے جھگڑے گھروں کے اندر ہے، میاں بیوی کے جھگڑے گھروں کے اندر ہے، بھائی بھائی اور بہنوں بہنوں کے جھگڑے گھروں کے اندر ہے، ماموں بھانجوں اور چچا بھتیجوں کے جھگڑے ہیں، ہر جگہ ایک عنصر ہے جو حرکت کر رہا ہوتا ہے بڑائی کا۔ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، ساس کہتی ہے میں بڑا، بہو کہتی ہے میں بڑی، ساس کہتی ہے میں بڑی، شوہر کہتا ہے میں بڑا، بیوی کہتی ہے اس سے مجھے بڑھنا ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، سخت ترین گناہ ہے، اپنی خود بینی کا گناہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا گناہ۔ دیلمی میں ایک روایت عجیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بینی اور خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کچھ سمجھنا ایسی بری بلا ہے اور ایسی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے 70 برس کے بہترین عمل آدمی کے اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ پھر بے حیائی بھی بہت بڑا گناہ ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک عام سا مسئلہ چلتا ہے، جب اللہ نے جس کو 2 روپیہ دے دیا ہو وہ کسی رشتہ دار کو حقارت سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ ایسے جملے استعمال کرتا ہے جو ان کے لیے ان کی حقارت، جس میں ان کی حقارت ہوتی ہے، جس میں ان کی عزت ختم کر دی جاتی ہے۔ ریاکاری بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا اپنی امت پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ حضور سے صحابہ نے فرمایا کہ حضور چھوٹا شرک کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا چھوٹا شرک ریاکاری ہے، اپنے عملوں میں لوگوں کو شامل کرنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ کل قیامت کے دن اللہ ایک فرشتے سے اعلان کروائے گے، اللہ کہہ رہے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں شریکوں کے شرک سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے جو عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا میں نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑا۔ غصہ پی جانا، غصہ کرنا اور غصے میں آپ سے باہر ہو جانا، زنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر بے حیائی اس وقت اتنی عام ہے کہ زنا کو ہم بہت آسان سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا زنا بہت سخت چیز ہے، دلوں پر ایک میل اس کی وجہ سے پڑتا ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے اور زنا سے زیادہ برا ہے، اور زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے غیبت کا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو بھی گناہ کبیرہ کہا، بدگمانی کو بھی گناہ کبیرہ کہا، 2 رخی زندگی گزارنا منافقوں کی علامت ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور سب سے اہم ترین بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے وہ گناہ ہے جھوٹ کا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔
کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ترمذی میں روایت ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ ہم روزانہ فونوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں، وعدے جھوٹے کر دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، ذری باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے گناہوں کی، میں مختصر میں سناتا ہوں کہ گناہ کبیرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے ہی کسی پر حقارت کرنا، کسی پر طعن کرنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، بلا وجہ برا بھلا کہنا، چغلی کھانا، دو رویہ زندگی گزارنا، کسی پر تہمت لگانا، دھوکہ دینا، آڑ دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر، ظلم اور ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مسلمان کی مدد نہ کرنا، اور کسی کے مال ہڑپ کرنا، کسی کے آبرو کو نقصان پہنچانا، اور ایسے ہی کسی دنیاوی رنجش کی وجہ سے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویریں بنانا، اور ہٹے کٹے آدمی کا بھیک مانگنا، داڑھی مڈھانا، کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شراب پینا، کسی کو پیچھے اس کی غیبت کرنا، کسی کے حق میں بدگمانی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جمعہ کی نماز چھوڑ دینا، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا رہنا، کافروں کی رسمیں پسند کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا اور کسی کا عیب ڈھونڈنا، ایسے ہی کسی گناہ کو حلال سمجھنا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نڈر ہو جانا، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر چھوٹا صغیرہ گناہ بھی ہے اور تم اس کو دھڑلے سے کر رہے ہو، جرأت سے کر رہے ہو، تو وہ بھی ایک بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کی ان گناہوں سے، کبائر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اعمال کی صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری ساری امت کی معافی کے، مغفرت کے، بخشش کے فیصلے فرما، امت کے حالات پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو وبائی حالات چل رہے ہیں انہیں درست فرما، تمام امت مسلمہ کو صحت و عافیت عطا فرما، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات میں گھرے ہوئوں کی مشکلات کو حل فرما، بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئوں کو جلد از جلد خلاصی نصیب فرما، جن گھروں میں بن بیاہی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں مناسب جوڑے عطا فرما کر خیر کے فیصلے فرما، جن کی شادیاں ہو گئیں ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا، انتشار سے، افتراق سے، طلاق سے، امت کے ہر جوڑے کی، ہر گھر کی، جمعیت اور جماعت کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما، صفات حمیدہ سے نوازنے کے فیصلے فرما، صفات رذیلہ سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، ماؤں بہنوں کی، یا اللہ تمام اساتذہ کی، اکابرین کی، مشائخین کی، بزرگان دین کی عمروں میں برکت عطا فرما، تاجر سایہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا
کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، جو دعاؤں کے متوقع ہیں، یا اللہ آج کی اس تاخرات میں پتہ نہیں شب قدر ہو، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت اور تمام جائز ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھ، کلمے پر کلمے کی دعوت پر زندہ رکھ، یا اللہ جب موت آئے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علی نبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔